اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج پنڈورا لیکس جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئی ہیں اور بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹ گئے۔ وہ نام جو اپنے آپ کو بہت زیادہ شفاف کہتے تھے، وہ نام جو خود کو پارسا کہتے تھے، وہ سب ایک کرپشن کے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے نظر آئے۔ اور مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی ہے پنڈورا سے۔ پنڈورا جو بیسیکلی ایک متھ ہے، اور وہ متھ کہاں سے سٹارٹ ہوئی، نہ وہ متھ ہوتی نہ وہ سٹارٹ ہوتا۔ پنڈورا بیسیکلی یہ ہے کہ پنڈورا بیسیکلی ایک خاتون کا نام تھا۔ وہ خاتون جو تھی ان کو دیوتاؤں نے مل کر تراشا تھا، اور بہت سے جو دیوتا تھے انہوں نے ان میں مختلف قسم کی جو ہے اس پنڈورا نامی ایک اسٹیچو جو تھا اس کے اندر طاقت بھری اور طرح طرح کی خوبیوں سے نوازا۔ اور جو دیوتاؤں کا سردار تھا اس نے اس پنڈورا کو، جو اسٹیچو تھا، اس کو ایک باکس عطا کیا۔ تب سے اس کو پنڈورا باکس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ پنڈورا باکس اب لٹکتی تلوار کی طرح ہر ایک پر برستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اب چونکہ پاناما لیکس کے بعد سب سے زیادہ جو کہا جا رہا ہے کہ پنڈورا لیکس جو ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں، اور سب سے زیادہ وسیع تر جو اس کے اندر مواد ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ یہ تقریباً 150 میڈیا ہاؤسز ہیں پوری دنیا کے، جن میں سے 600 صحافیوں نے جو ڈیٹا ہے، وہ مواد ہے جو کرپشن کے لیے جو ایک جو کہہ لیں کالا چٹا جو ہے وہ جمع کیا، اور آج جا کر وہ بجلی گری اور بڑے بڑے برج الٹے، بڑے بڑے نام سامنے آئے۔ شکیرا سے لے کر ٹینڈولکر تک، اور ٹینڈولکر سے لے کر علی ڈار تک، شوکت ترین تک، علیم خان تک، ہر ایک کی جو کرپشن کی داستان ہے وہ سامنے آئی۔ اور اس میں کہا یہ گیا کہ جو مریم نواز صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں جنید صفدر، ان کی 5 آف شور کمپنیاں ہیں، لیکن بعد میں یہ ICIJ جو یہ تنظیم ہے جس نے یہ پنڈورا لیکس کی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں جنید صفدر کا نام نہیں ہے۔ جس کے بعد نون لیگ جو ہے وہ میدان میں آئی، اور مریم صاحبہ نے کہا کہ جس چینل نے خبر چلائی ہے اس کے خلاف جو ہے ہم ایکشن لیں گے اگر وہ معافی نہیں مانگتے، اور اگر باہر بھی کسی نے یہ افواہ پھیلائی ہے کسی چینل نے تو اس کو بھی ہم سو کریں گے اور اس کے خلاف نوٹس لیں گے۔ تو عمران خان کا کام ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ کا پروپیگنڈا کرنا۔ نون لیگ کی طرف سے طنز کیے گئے تھے، جبکہ یہی بات حکومت والے بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی نام آیا نہیں تھا، ابھی پنڈورا لیکس کا جو پنڈورا ہے وہ ایکسپوز نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کل ہی یہ اطلاعات سامنے آ گئی تھی کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ 2 آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں، اور دونوں آف شور کمپنیاں جو ہیں وہ ان کے لاہور کے زمان پارک کے ایڈریس سے ملتی جلتی ہیں۔ ابھی سمجھ نہیں آئی ملتی جلتی ہے یا ملتی جلتی ہوں گی، یہ ایک چیز ہونی چاہیے۔ یہ کیا ملتی جلتی ہیں؟ ملتی جلتی ہیں تو اس کا مطلب اس طرح نہیں ہے، وہ ایڈریس کے اوپر نہیں مطابقت نہیں رکھتی، یعنی عمران خان کے ایڈریس نہیں ہے وہ۔ لیکن یہ ایک نون لیگ نے اس کو جوڑنے کی کوشش کی، اور احسن اقبال صاحب نے آج آ کے کہا تھا کہ دیکھیں جی دوسروں کو کرپشن کا دست دینے والوں نے جب پاناما میں بڑھ چڑھ کر بولا اور اپنی کرپشن کو چھپانا چاہا، لیکن آج ICIJ نے اس بات کی بھی تردید کر دی ہے، اور اسے کہا جی کہ عمران خان صاحب کی کوئی آف شور کمپنیاں نہیں ہیں۔ لیکن جو بڑے بڑے نام سامنے آئے ہیں ان کا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ علی ڈار جو کہ اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور جب ان کی ایک گھر جو ہے وہ ضبط ہوا تھا اور نیلامی کے لیے حکومت نے اس کو بیچنا چاہا تھا، تو اس ٹائم یہ آئے تھے علی ڈار صاحب بڑا بڑھ چڑھ کر بولے تھے کہ میرے ابا جی کے بڑے حلال کے پیسے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، اور یہ حکومت زیادتی کر رہی ہے، ان کی ایسی کی تیسی ہے، اور یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ تو اب ان کی اپنی آف شور کمپنی آ گئی۔ اب آف شور کمپنی بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ یہ کاغذوں میں لکھت پڑھت ہوتی ہے اس کی، بیسیکلی یہ کوئی کمپنی نہیں ہے، باقاعدہ کاغذوں میں سب کچھ جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور بیسیکلی یہ ٹیکس سے جان چھڑانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح عمران خان صاحب تھے، یہ اس سے جوڑا گیا نا جب یہ 2 کمپنیاں تھیں۔ اس سے پہلے بھی حنیف عباسی صاحب اسی کیس کو بنیاد بنا کر لے کے گئے تھے کہ جب پاناما میں بھی ایک آف شور کمپنی کا غالباً ذکر آیا تھا عمران خان کا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ کمپنی 90s کی دہائی میں ہی بند ہو گئی تھی جب عمران خان صاحب نے کرکٹ کھیلنا چھوڑ دی تھی۔ اور عمران خان نے عدالت میں بھی یہ موقف جو ہے وہ دیا تھا، یہ بات کی تھی کہ
وہ آف شور کمپنی اس دور کی تھی جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اور وہ اس لیے انہوں نے بنائی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ برطانیہ میں وہ ٹیکس لاگو ہوتا تھا اور کرکٹ کے اوپر جو ان کی جمع پونجی ہوتی تھی اس پہ ٹیکس لگتا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ ٹیکس میں، کیونکہ میں برطانیہ کا شہری نہیں ہوں تو میں کیوں ٹیکس ادا کروں، یہ ٹیکس میں پاکستان میں ادا کروں گا۔ اس لیے انہوں نے ٹیکس سے بچنے کے لیے وہاں پہ یہ کمپنی بنائی تھی، تشکیل دی تھی، اور بعد میں وہ ختم ہو گئی تھی، اور بعد میں سپریم کورٹ میں سارا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا تھا، لیکن یہ جوڑا گیا۔ اب چونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی ہوگا شفاف تحقیقات کرائیں گے، کوئی بھی ذمہ دار ہوگا اس کو نہیں چھوڑیں گے، چونکہ ان کے اپنے بھی بندوں کے نام آئے ہیں، فیصل ووڈا کا نام آیا ہے، اس لیے ان پہ نہلی کی تلوار بہت پہلے ہی لٹک رہی تھی، شاید اسی وجہ سے ان کو سینیٹر کا الیکشن لڑایا گیا، اور تحریک انصاف نے 249 کی جو سیٹ ہے وہ گوا دی تھی اس چکر کے اندر۔ اور ایک تو فیصل ووڈا ہو گئے، ایک علیم خان ہو گئے، اور شوکت ترین صاحب، یہ تینوں کے نام سامنے آئے ہیں۔ شوکت ترین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی 4 آف شور کمپنیاں ہیں، اور اسی طرح شرجیل میمن پیپلز پارٹی کے اور علی ڈار صاحب یہ بھی ہیں، اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی زرداری صاحب اور نون لیگ جو بھی ہے، ان دونوں جماعتوں کی جو ہے وہ کرپشن جگمگ کرتی ہوئی باہر آ جاتی ہے، اور علی ڈار بھی ہیں، اور اب یہ ایک باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر گئی، اس نے کرنا ہی تھا، obvious سی بات ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے۔ ابھی شاید مزید بھی نام سامنے آئیں، منظر عام پر آئیں، لیکن اس میں ٹینڈولکر کا بھی نام ہے، اس میں شکیرہ کا بھی نام ہے، تو اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام اس میں شامل ہیں، اور بین الاقوامی شخصیات اور بھی ہیں جن کے نام اس میں شامل ہیں۔ تو اب چونکہ پینڈورا لیکس لیک ہو چکی ہیں، سب کی کرپشن بھی لیک ہو چکی ہے، سب کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ تحقیقات کیسے ہوں گی، کس طرح ہوں گی۔ جو ہمیں پھرتیاں نواز شریف کے دور میں نظر آئی تھی، نواز شریف کو فوری طور پہ ان کے، کیونکہ وہ ایک پبلک آفس ہولڈر تھے، تو ان کے اوپر بہرحال وہ کیس بنتا تھا، ان کی پوچھ گچھ بنتی تھی، لیکن وہ وہاں پہ جواب دینے میں ناکام رہے، ان کو بہت مہلت ملی، اور اس کے بعد وہ نااہل قرار دے دیے گئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ کرپشن کا نعرہ لے کر آئی تھی، کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لے کر آئی تھی، تو ایسے میں دیکھنا یہ کہ جہانگیر ترین کے خلاف تو کارروائی کی، جہانگیر ترین کو تو سائڈ لائن کیا گیا، وہ عمران خان کے بہت قریبی تھے، اور یہ ایک بہت اچھا اور بہت بہادرانہ قدم تھا عمران خان صاحب کا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصل ووڈا، ان کے خلاف کیا تحقیقات ہوتی ہیں۔ شوکت ترین صاحب، جن کو اب حکومت سینیٹر بنانا چاہتی ہے، لیکن قانون کے تحت کچھ ماہرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کی سیٹیں خالی ہونے کی صورت کے باوجود بھی وہ شاید سینیٹر منتخب نہ ہو سکے شوکت ترین صاحب۔ تو اب شوکت ترین صاحب کو وہ سینیٹر بنانا چاہتے ہیں، یہی وہ عبدالرفیق شیخ صاحب کو بھی بنانا چاہتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں ان پہ بھی کرپشن کیسز تھے، ایلیگیشنز تھی، لیکن اب ان پہ بھی ایلیگیشنز ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں، ایون کہ مونس الہی صاحب جو ہیں، ان پر بھی جس پر عمران خان صاحب شروع سے خدشہ ظاہر کرتے رہے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ نیب زدہ ہیں، یہ ان کا دامن صاف نہیں ہے، اور بڑی لیدے ہوئی کاف لیگ میں اور عمران خان صاحب نے اس کو لے کر کے ان کو ایک وزارت دی جائے، اور کافی ڈیڈ لاک بھی رہا۔ وہ جو چیمہ صاحب تھے نون لیگ کے، کاف لیگ کے چیمہ صاحب، اور پرویز الہی اور جہانگیر ترین میں ملاقات بھی ہوئی تھی اس چیز کو لے کر کہ یار ان کو عمران خان صاحب کو سمجھائیں، اور کائنڈلی ان کو کہیں کہ یار یہ ٹھیک کریں معاملات اپنے، اور ہم ان کو وزارت دیں میرے بیٹے کو۔ تو اب تو ثابت ہو گیا کہ جی مونس الہی صاحب بھی جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، لیکن اب چودھری خاندان جو ہے، چودھری برادران کا خاندان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے منظم انداز میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ نے سارے اپنے ٹیکس پیئر دیے ہوئے ہیں، ٹیکس دیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا اس میں رفت مزید پڑے گی کاف لیگ میں، یا اس میں معاملات سلجھتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی آزمائش میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کہ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ احتساب کی تلوار میں کوئی بھی آئے گا تو اس کی گردن اڑے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اپنے مونس الہی کی جو ان کے اتحادی ہیں، اور بڑے سب سے اہم اتحادی ہیں، اور مونس الہی کے والد صاحب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں، اور اب دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب ان کے بارے میں کیسی کارروائی کرتے ہیں، کیسے پھرتیاں دکھاتے ہیں، فیصل ووڈا کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، شوکت ترین کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، اور عبدالعلیم خان جو اے ٹی ایم مشین کنسیڈر ہوتی ہیں پی ٹی آئی کی، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی اپوزیشن ان کو کہتی ہے کہ یہ بھی ایک اے ٹی ایم ہے، ایک دائیں ہاتھ عمران خان کے اے ٹی ایم ہے، ایک بائیں ہاتھ اے ٹی ایم ہے۔ جہانگیر ترین صاحب تھے، علیم خان صاحب تھے، علیم خان صاحب بھی جو ہے وہ کرپشن کی لپیٹ میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اب یہ ساری سچویشن ہے، یہ ساری صورتحال ہے، اور اب بانڈا پھوٹ چکا ہے، اور بھی مزید بھی شاید کچھ انکشافات ہوں۔ بہرحال جو بھی ہے،
یہ کرپشن کے خلاف بہرحال کارروائی ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے خوش آئند کہا ہے اس اقدام کو, ICIJ کی اس رپورٹ کو ویلکم کہا ہے, اور کہا ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. اور جیسے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس میں جوڑنے کی کوشش کی گئی, وہ بھی ناکام ہوئی, اور حکومت اس کو جو ہے وہ اپنی فتح قرار دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب, فیصل جاوید صاحب کہتے ہیں کہ پھر عمران خان صاحب سرخرو ہوئے ہیں ایک دفعہ. تو اسی طرح اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ جو وہ ممالک جو خود کو بہت زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں وہ کرپشن کو محفوظ کر رہے ہیں اصل میں, اور وہ آج یہ ثابت ہو گیا ہے. تو اب کون مشکل میں آتا ہے اور کون صاف بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے, اس کا فیصلہ آپ وقت پر چھوڑتے ہیں. اب تک لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.